بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأخذوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اس آیت میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے۔ پہلے تو کھانا کھانے کے حوالے سے جو پابندیاں لوگوں نے سمجھی تھی ان کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، اس کے اعتبار سے بات کی گئی، دوسری سلام کی بات اس میں آتی ہے۔ تو یہ جو بات کھانے کی، اس میں بھی دو حصات بن جاتے ہیں۔ پہلے تو جو معذور افراد ہیں ان کی بات کی کہ کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض اگر یہ کسی جہاں سے بھی اس کو مل جائے وہاں سے کھانا کھا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ اسے لیے کچھ پابندیاں اس اعتبار سے ہیں، بلکہ اس کا معاملہ اس حوالے سے ہے کہ اس کا بیمار ہونا، اس کا معذور ہونا اس کا حق قائم کر دیتا ہے دوسرے لوگوں پر، یعنی معاشرے پر۔ لہٰذا اس کا معاملہ یہ کہ اس کے لیے جائز ہے کہ جہاں سے بھی کھانا اس کو ملے یہ کھا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ گھروں میں گھس کے زبردستی کھا لے گا، بلکہ یہ کہ ہر جگہ سے کھانا یہ مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور وہاں سے کھانا کھانا اس کے لیے جائز ہے، اس کی عذر کی بنیاد پر، اس کی معذوری یعنی بیماری اور یا اس کے معذور ہونے کی بنیاد پر۔ اس کے بعد عام لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ عام لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رشتہ داروں کو نام لے کر نام بنام کی بات کی کہ ان کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے گھروں سے، جتنے بھی نام لیے گئے یعنی قریبی اعزاء، تو ان قریبی اعزاء کو بھی اللہ نے کہا، دوستوں کی بات، رفیق کی بات کی، یا صدیقکم تمہارے دوست جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے گھروں سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو معاملہ اصل میں یعنی اس بات کو اس تناظر میں سمجھا جائے، یہ بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات دیے، تو ان احکامات کے بعد لوگوں کی کیفیت یہ بن گئی، یعنی مزاج یہ بن گیا کہ وہ اتنی احتیاط برتنے لگے، یعنی ان کی جو سیرتوں میں انقلاب پیدا ہوا تھا، جو کہیے کہ انہوں نے جو پابندی اختیار کی تھی احکام الہی کی، تو اس حوالے سے وہ یعنی ہر معاملے میں محتاط ہو گئے تھے۔ تو یہاں بھی ایک محتاط ہونے کی بات تھی، کہاں سے کھا سکتے ہیں، کس کے گھر سے کھا سکتے ہیں، کس کے گھر سے نہیں کھا سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کتنی اجازت ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، جیسا کہ یتیموں کے معاملے میں بات کی گئی تھی، یتیموں کے مال کھانے سے منع کیا گیا اور سختی کی بات کی۔ تو جن لوگ گھروں میں یتیم نے کھانا پینا الگ کر دیا، سارے مسائل اس کی بنیادیں پیدا ہوئے، تو اللہ نے اجازت دی کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ ان کے مال کا تحفظ کیا جائے، البتہ ملا جلا کے یعنی اپنے ایک ساتھ کھانا بنا کر پکا کر کھایا جا سکتا ہے،
لیکن اس کے اندر تمہارا پیش نظر جو چیز ہے تمہاری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو یہ جو کیفیت تھی یعنی جو مزاج تھا، تو اسی بارے میں یہاں بھی بات آئی کہ جب پابندیاں معاشرتی آئیں سامنے تو یہ ہوا کس گھر میں جا سکتے ہیں، کس گھر میں نہیں جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا کھانا بھی تکلفی کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے بتایا گیا کہ یہ تمام رشتے جو ہیں ان گھروں سے کھانا یا اپنے گھروں سے کھانا، جیسے آغاز کیا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم۔ تو اس اعتبار سے کہ تمہارے گھروں میں تو تمہارے سے مراد کیا ہے، اپنے گھر میں کسی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جیسے یہ گھر ہے ایسے تمہارے، جیسا تمہارا گھر ہے ایسے یہ گھر بھی تمہارے ہیں، یعنی قریبی اعزہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی تکلف کی بات نہیں ہے، بے تکلفی کا ماحول ہے اور اس میں یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ کھانا پینا یہاں پر بالکل روا رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ تو یہ چیز کے اندر بیان کی گئی۔ دوسری بات اس میں یہ سامنے رکھ دی گئی کہ ایک اور ادب کی بات تھی، یعنی طریقہ تھا وہاں عرب میں یہ بات تھی کہ لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اپنا اپنا کھانا لیا اور الگ بیٹھ گئے اور الگ بیٹھ کے کھایا۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ الگ یعنی اکیلے کھائیں یا سب کے ساتھ مل کے کھائیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ماحول کا کوئی مزاج بن جاتا ہے، کوئی تہذیب بن جاتی ہے، کوئی لوگوں کا کہاں رہن سہن ہے، وہ کسی بھی بنیاد پر مختلف حوالوں سے وہاں کوئی چیز رائج ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اسلام سے نہ ٹکراتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر اسلام اس سلسلے میں کوئی تعلیم دیتا ہے تو اس تعلیم کو اختیار کیا جائے گا۔ جیسے اس میں بتایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں یہاں پر بتا دی گئیں کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، چاہے مل کر کھاؤ چاہے اکیلے اکیلے کھاؤ، کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دونوں کام جو ہے ان کی اجازت موجود ہے، دونوں طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو ضرورت کی بات ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو یہ کام کیا جائے گا، اور ایک یہ کہ اپنے مزاج کی بات ہے یعنی ماحول کی بات ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ وہاں پر دونوں طرح کے رواج پائے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ تھا کہ الگ ہو کے کھاتے، کچھ لوگوں کا حال یہ تھا اب تک کوئی ساتھ کھانے والا میسر نہ ہو تو وہ جو ہے اس وقت تک نہیں کھاتے۔ آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی سب کے ساتھ مل کر تو کھا لیتے ہیں، اکیلے نہیں کھایا جاتا، یعنی بعض لوگوں کو یہ مزاج کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کوئی حرج نہیں، ذاتی مسائل ہیں، معاملات ہیں، تو اس میں اس کی اجازت دی گئی۔ پھر جو بات اصولی بتائی گئی وہ کیا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ بڑی بات ہے جس میں بتائی کہ البتہ بات کیا ہے کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں، انفسکم کی بات کیا اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ اور یہ کیا ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ دعائے خیر ہے اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، یعنی سلام کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سلام کے بارے میں تفصیلی بات ہم نے کی تھی سورہ نساء میں، یہاں پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ سلام کی اہمیت کتنی ہے، سلام کی تاکید کتنی ہے، اور سلام کو کتنا پھیلانے کا حکم دیا گیا۔ یعنی یہاں تک بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام یعنی اسلام ایک آدمی کے اسلام کی خوبی کے بارے میں بتایا کہ وہ جو ہے سلام کرے گا چاہے جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، یعنی کسی مسلمان کے بارے میں اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا اس میں جان پہچان لازم نہیں ہے، بلکہ جو بھی مسلمان ہے اسے سلام کرے گا۔ تو اس معاملے میں گویا کہ یہ کہ عام لوگوں کو اور اس اعتبار سے کہ اجنبی کو بھی سلام کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر جو لوگ اپنے یعنی جان پہچان بھی کرتا ہے آدمی سلام آنے والوں کو جاتا ہے کہیں پر، تو خصوصیت جو اپنے گھر والے ہیں تو عام طور پر اپنے گھر والوں کو اس معاملے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو بھائی ان کے پاس تو ایک طریقہ ہے، ادب ہے، اس میں ایک تہذیب ہے، یہ تو اپنے لوگ ہیں، ان سے کیا سلام دعا کر رہے ہیں، ان کا کیا تو اپنے لوگ ہیں۔ تو یہ تہذیب کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ دعا کا معاملہ بھی ہے۔ یہ اپنی جگہ پر یہ بات ہے کہ تہذیب بھی ہے یہ کہ جب کسی سے ملے تو کوئی خیر مقدمی کلمہ کہیں گے، ایک تہذیب تھی، لیکن اسلام نے اس تہذیب کو اپنے رنگ میں رکھ لیا، یعنی ایک ایسا خیر مقدمی کلمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو دعا پر مشتمل ہے۔ لہٰذا جب یہ دعا پر مشتمل ہے تو پھر یہ دعا تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا جائے، اپنے گھروں میں بھی داخل ہوتے ہوئے سلام کیا جائے تاکہ یہ دعا ان کے لیے بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر ہمیں ہدایت دی ہے۔ اس کی تفصیلی بات اس مقام پر دیکھیے، یہاں پر صرف بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف فرمائی اور کیا بتایا، مبارکۃ طیبہ، مبارک بھی کہا، بابرکت بھی کہا اور پاکیزہ بھی کہا، یعنی کیسی دعا۔ تو اس اعتبار سے یہ دعا جو ہے ہمیں اپنے گھر جاتے ہوئے اپنے لوگوں کو دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔
یعنی جو احکامات، اب یہ جو آیات سے مراد کیا ہے، شروع سے یہاں تک کی جتنی باتیں ہیں سب اس کے اندر شمار ہوتی ہیں. ساری باتیں جتنی اللہ نے بیان کی ہیں سب تمہارے لیے ہیں. اس میں عقل سے کام لوگے، سمجھ بوجھ سے کام لوگے تمہارے فائدے کی ہیں. اختیار کرو گے اس کا نفع تمہیں پہنچے گا، اور چھوڑ دو گے تو اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. سورہ نور کی آیت 62. مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے. بس جب وہ اپنی کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. سورہ نور کا اختتام ہے، آخری رکوع ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں اب جو ہدایات دی ہیں وہ اسلامی جماعت کے نظم و ضبط کے اعتبار سے ہیں. کسی بھی جماعت کی بڑی طاقت اس کا نظم و ضبط ہوتا ہے. چھوٹی جماعتیں نظم و ضبط کی بدولت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. یہاں بھی اللہ رب العالمین اہل ایمان کو نظم و ضبط کی تعلیم دے رہے ہیں. بات اپنی جگہ ہے کہ ایمان سکھاتا بھی نظم و ضبط ہے. انسان پابندی اختیار کرتا ہے اللہ کے احکامات کی. یعنی نظم و ضبط نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اس پابندی کو جو اس پر عائد کی گئی ہو اس پر عمل پیرا ہو جائے. اور جو آدمی اپنی زندگی کو آزاد روی سے گزارنا چاہتا ہے تو وہ نظم و ضبط کی پابندی اختیار نہیں کرتا. تو بنیادی طور پر یہ افراد کو پابند کر کے اور ان ضابطوں کے اندر رکھنے کی بات ہے جو ضابطے افراد خود ہی طے کرتے ہیں. یعنی کسی بھی جماعت کا نظم و ضبط جو ہوتا ہے وہ افراد ہی کا طے کردہ ہوتا ہے. اس کا نظام جو کچھ ہوتا ہے اس اعتبار سے اسلام جو اصول دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کام اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کے سوا سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد پر جو کیفیت اس وقت ہوئی تھی اہل ایمان کی، اس پر بھی اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے اپنے اندر نظم و ضبط کو قائم رکھنا چاہیے. تو اس مقام پر خصوصیت سے جس انداز کو اختیار کیا گیا، یہ انداز قرآن مجید میں ہمیں صرف 4 مقامات پر ملتا ہے. اس میں سے ایک تو مقام یہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یہاں پر آ رہی بات کہ مومن تو اصل میں بس وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر جمع ہوں تو بغیر اجازت لیے نہ جائیں. یعنی ایمان کی بنیاد کی بات بتائی ہے. بس مومن تو وہی ہے، نہیں اگر یہ کام نہیں ہوگا تو ایمان خطرے میں ہوگا. دوسرا موقع جو ہے اس سے پہلے گزر چکا ہے سورہ انفال، وہاں پر یہ بات تھی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. وہاں اس مقام پر کہا ہے کہ مومن تو اصل میں وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کے ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پگھلتے ہیں، یعنی اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ سب باتیں وہاں بتائیں گے. پھر باقی 2 جو مواقع ہیں وہ سورہ حجرات کے ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اس میں سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں پہلے بتا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو اصل میں وہی ہے جو آپس میں بھائی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بات بتائی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. کہ مومن تو اصل میں وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا. تو غرض یہ کہ یہ 4 مقامات خصوصیت سے اس انداز سے سامنے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ مومن تو بس یہی لوگ ہیں. یعنی یہ بنیادی صفات ہیں جو اہل ایمان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں دیکھتے ہیں تو یہ اجتماعی نظم و ضبط کی بات ہے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی نظم و ضبط بھی اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے ساتھ جو ہے اس طرح تعبیر کر رہے ہیں کہ مومن تو بس یہی لوگ ہیں کہ جب یہ اس اجتماعیت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. تو یہاں پر خصوصیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یعنی اس جماعت کی بات ہو رہی ہے.
لیکن کوئی بھی جماعت جب ان اصولوں پر قائم کی جائے، اس مقصد کے لیے قائم کی جائے جو مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا، تو اس کی بھی وہاں بھی یہ بات ہدایت اسی طرح سے موجود رہے گی۔ ایسے ہر اجتماعیت کی نظم و ضبط کا تقاضا کرتی ہے، لیکن خصوصیت سے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہمارے سامنے ہے تو وہ اجتماعیت جو ان اصولوں پر قائم ہوگی، اس مقصد کے تحت قائم ہوگی، تو وہاں پر پھر یہ بات وہاں اسی طرح سے عمل کیا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور اسلامی نظام جماعت کے ابرا ان کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ اسی طور پر جو ہے وہاں پر نظم و ضبط قائم رکھا جائے گا۔ اپنی مرضی سے آنا، اپنی مرضی سے چلے جانا، تو یہ کسی نظم و ضبط جو ہے قائم سے نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ انتہا درجے کی تاکید جو اس مقام پر کی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ جو لوگ رسول کے ساتھ ہوں تو اسے اجازت دیے بغیر نہ جائیں، یعنی یہ بات کی گئی ہے تو اجازت دیے بغیر یہ بات بتا دی۔ اس کے بعد کہا جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں یہ بات بتا دیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ اجازت مانگنے پر اجازت دے دی جائے، یہ اجتماعی مسالے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی نظم و ضبط ہے کہ آدمی ملازمت بھی کر رہا ہوتا ہے، وہاں کا اداروں کا نظم ہوتا ہے، یعنی اس معاملے میں اس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے جہاں یہ چیز موجود نہ ہو اور لوگوں کی منمانی ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی نظم و ضبط جو ہے قائم نہیں رہ سکتا، یا ڈھیلا ڈالا نظم ہوگا تو اس طریقے سے اپنا کام انجام نہیں دے سکے گا۔ ایک مضبوط اجتماعیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، مضبوط اجتماعیت۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اجتماعی نظم جو ہے وہ کمزور ہو اور اس کی بنیاد افراد کی کمزوری ہو اور اس کی بنیاد پر کچھ جو ہے تساہل پایا جاتا ہو، لیکن یہ تساہل ظاہر نقصان دہ ہوگا، اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ ایک تو کام سے اجازت مانگے، خواہ کی اجازت مانگنے کا معاملہ نہیں ہے، یعنی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، یعنی کوئی معقول عذر ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر اجازت مانگی جا رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ اجازت مانگنے والوں کی طرف سے، دوسری بات جو ہے اجازت دینے کی بات ہے، تو اجازت اس وقت دی جائے گی معقول عذر بھی ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اجتماعی مسالے جو ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اگر اجتماعی مسالے اس بات کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اجازت نہ دی جائے تو اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی یہ بات ہے، اور اسے خوش دلی سے قبول کیا جائے گا۔ اجازت مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ ملے تو آدمی خوش دلی سے اسے قبول کرے، اور اگر وہ اس پر اصرار کرے اور اس پر جو ہے وہ برہم ہو جائے، غصہ کرے، یا وہ کہ رد عمل اس کے اندر پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگ کہ اپنے اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اب یہ چاہوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی پسندیدہ ناپسندیدہ لوگوں کی بات ہو، بلکہ وہی ضرورت کی بات ہے، وقت اور حالات اور تقاضوں کی بات ہے، پیش نظر رکھ کر اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر کہا کہ جب اجازت دی جائے تو بھی کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو۔ تو کس بات کی دعائے مغفرت ہے؟ کس حوالے سے یہ بات ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے ایک تو دعائے مغفرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی بڑا کام انجام دیتا ہے تو اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، ایک دعا دینے کی بات ہو رہی ہے، دعا دی جاتی ہے۔ ایک دعا اس موقع پر اس حوالے سے بھی دی جاتی ہے کہ جب کسی کمزوری کا معاملہ کسی ایسے فرد کے حوالے سے سامنے آ جائے کہ جس کے ساتھ جو ہے وابستگی ہے، جس کے ساتھ ایک تعلق خاطر ہے، تو اس موقع پر بھی تو یہاں پر یہ بات اسی اعتبار سے ہے کہ ٹھیک ہے بات اپنی جگہ پر کہ واقعی عذر شرعی ہے، اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا مغفرت کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے یہ بات بتا دی گئی کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے عذرات کو مؤخر کرے اور اس معاملے میں گویا کہ یہ اجتماعی معاملات کے اندر شریک رہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت کا جو نظم ہے وہ اس اعتبار سے اتنا زیادہ گویا کہ کمزور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ذاتی معاملات بہت معمولی سے قسم کے ان کی بنیاد پر بھی اجتماعی کاموں سے رخصت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ یہ بات جو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی کہ تو خصوصاً اسلامی اجتماعیت ہے اس کی بات تو اپنی جگہ پر ہے۔ آپ دیکھیں ملازمتوں کے اندر، سرکاری ملازمتوں میں، اداروں میں، دیگر لوگ ذرا سی بات ہوتی ہے اور اس پر جو ہے اجتماعی کام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت مناسب ہوتا ہے کہ جب واقعی عذر شرعی ہو، اور خصوصیت کے ساتھ اسلامی نظام جماعت کے اندر تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، یعنی بہرحال بخشنے والا اور مہربان ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ ان کے کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے معافی کا معاملہ کرتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبادا
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سڑک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اب یہاں پر یہ بات جو کہی گئی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ دعا کا مطلب بلانا بھی ہے، پکارنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، یہ سب معنی آتے ہیں سامنے۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جب رسول کے تعلق سے بات آ رہی ہے تو پھر اسی ضمن میں اسی حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا انسان مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، پکارتا ہے، لیکن جب یہ آپس میں بات ہوگی تو یہ پکارنے اور بلانے کے معنوں میں ہی استعمال ہوگی۔ اور دعا کا بھی ایک پہلو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، تو اس کے جو معنی متعلق بیان کیے گئے، ایک تو بالکل عام فہم بات آتی ہے جس کا آج بات کی آیت بھی جو ہے تائید کر رہی ہے، اور وہی اصل بات ہے کہ رسول کا بلانا، یعنی رسول جب کسی اجتماعی کام کے لیے بلائیں یا کسی بھی کام کے لیے بلائیں تو ان کے بلاوے پر لبیک کہنا، ان کے بلاوے پر حاضر ہو جانا، یہ کام جو ہے ایک مومن کے لیے لزوم کا درجہ رکھتا ہے، لازم ہے تو یہ کام کرے گی۔ اس معاملے میں کوئی عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی ایک عام آدمی اگر اس کے بلانے پر آدمی نہ جائے اور اپنے کام کو مقدم رکھے تو اس معاملے میں اس کو اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن جب رسول کا معاملہ آ جائے تو رسول کا معاملہ، چونکہ رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے، دین کی بات ہے اپنے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی رسول کا مقام یہ رکھا ہے کہ سورہ احزاب میں بات آئی کہ ہمارے سامنے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے مومنوں کے لیے اپنے ذات سے بھی زیادہ مقدم ہے، یعنی اپنے کاموں اور اپنی ضروریات سے بھی مقدم ہے، یعنی ان کے بلانے کو جو ہے ترجیح دی جائے گی اور اس پر جو ہے لبیک کہا جائے گا۔ تو یہ بات بتائی، جو پیچھے بھی بات ہو رہی تھی، بلائیں تو پھر ایسے بغیر اجازت کے نہ جائیں، اور بلایا جائے تو آئیں، یعنی اس حوالے سے یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اس کام میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی اور کسی قسم کا جو ہے تساہل وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات اس موقع اس حوالے سے بات کہی گئی، اور اب بھی اس بات کو اگر کہا جائے تو کس حوالے سے ہوگا، یعنی جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جو دین ہے اور دین کے تقاضے ہیں، ان کے معاملے میں بہرحال ایک درجے میں یہ بات ہوگی کہ انسان جو ہے انہیں ترجیح دے اور ان کو جو ہے وہ اہمیت دے جو ان کا جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں، جو ان کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کی دعا کو عام آدمی کسی دعا نہ سمجھو، جب دعا کے الفاظ ہی کہے جائے تو، یعنی اگر رسول کسی کے حق میں دعا کرے، یعنی کسی کے حق میں، یعنی یہ بھی بات کہی کہ بعض اعمال کے بارے میں کہا گیا کہ رسول کی دعا لینے کا ذریعہ ان کاموں کو بنایا جائے۔ ایسے کون سے کام ہوتے ہیں جن سے رسول خوش ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام، یعنی ایسے خدمات بجائے لائے جائیں کہ جس سے جو ہے رسول ان کے حق میں دعا کرے۔ یہ ہوتا تھا، لوگ صدقات دیتے تھے اور رسول ان کو جو ہے قبول کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے، یہ کام بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ دعا جو ہے رسول کی دعا لینا، تو اس معاملے میں یہ انسان دعا کہیے کہ ایک بہتر عمدہ بات ہے کہ اس کام جو ہے کیا جائے۔ تو یہ عام آدمی کی دعا سے بڑھ کر دعا کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح سے اگر ناراض ہو کر ان کے خلاف بات کر دیں، بددعا دیں، یہ بھی بات اسی اعتبار سے کہ کتنا اس کا بھی معاملہ، یعنی کتنی وہ بھی انسان کے لیے مضر ہے، کتنی خوفناک ہے۔ اور تیسری بات جو ہے اس اعتبار سے ہے کہ جب بلایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آباد یعنی بلائیں تو بھی ادب، احترام، اس سب کا اس کی بات اس والے حصے کی بات آئے گی سورہ حجرات میں ہمارے سامنے، کہ جہاں پر یہ ادب بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو تو کس انداز سے بلایا جائے گا، بلکہ اس میں انتظار کرنے کی بات کی ہے۔ تو یہاں ادب اور احترام جو ہے اسے پیش نظر رکھنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کا تعلق بھی نظم و ضبط کے ساتھ ہی ہے۔ اور یہ جو کہا اس کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، منافقین کی بات بتائی یہاں پر، کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ حاضر تو ہو جاتے ہیں بلانے پر، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بلایا جائے اور نفیر عام ہو جائے، یعنی اس اعتبار سے کوئی عام اعلان کیا جائے، بلایا جائے، اس موقع پر غیر حاضر ہو جائیں، پکڑے جائیں گے، سب کی نظروں میں آ جائیں گے، لہٰذا آ تو جاتے، حاضر ہوتے، سب نے دیکھ لیا بھائی آ گئے، اور خاموشی سے کسی کے آڑ لے کے نکل جائیں چپکے سے،
ظاہر ہے کہ مجمع ہوتا تھا تو اس مجمع میں نظر بچا کے نکل جانا، تو یہ آنا جو تھا صرف اپنا شمار کرانے کے لیے اور اس طرح سے نکل جانا، تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کا نتیجہ ان کے خلاف نکلے گا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ڈرنا چاہیے کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں کہ ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو ایک تو فتنہ ہوئی ہے کہ اس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی بات تھی۔ دوسرے فتنے کی بات یہ ہے کہ اس کو فتنے کو کہا ایک مقام پر کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ظالموں کا تسلط، ظاہر ہے کہ جب اجتماعی نظام کمزور ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غلبہ دوسروں کو حاصل ہو جائے گا، مغلوب ہو جائیں گے، آپس کے اندر تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، خانہ جنگیاں، اخلاقی زوال، نظام جماعت کی پراگندگی، داخلی انتشار، سیاسی اور مادی طاقت کا ٹوٹ جانا، غیروں کا محکوم بن جانا، اور یہ سب فتنے کی بات ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے ممکن؟ جب وہ اجتماعیت جو اس یعنی برقرار رکھنا چاہتی ہے، رہنا چاہتی ہے، تو جب وہ کمزور پڑتی ہے تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری غلامی کی صورت کب بنتی ہے؟ کب قومیں غلام ہو جاتی ہیں؟ جب ان کے اندر اجتماعی نظم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انفرادی طور پر وہ جیتی ہیں اور اپنے انفرادی معاملات کو جو ہے ترجیح دیتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بتا دیے کہ سارا معاملہ اسی طرف لے جانے والا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس پر سورہ نور مکمل ہوتی ہے اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کی بات ان کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آغاز میں بھی اسی طرح سے بات تھی، کس کی طرف سے یہ ساری جو باتیں بتائی گئی ہیں، احکامات جو ہے ان کا نفاذ کی بات ہوئی ہے اس قدرت رکھنے والے کی طرف سے، اور آخر میں بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کسی ایسے حاکم کی طرف سے، کسی ایسے ہستی کی طرف سے نہیں ہے جو بے زور ہے اور جو اپنی بات کو منوانا نہیں جانتی ہے، اس کے اوپر گرفت کرنا نہیں جانتی، بلکہ اس ہستی کی طرف سے ہے کہ آسمان و زمین جو ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کا حکم جو ہے اس کے اندر چلتا ہے۔ اور جس روز لوگ پلٹیں گے اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی یہ بتا دے گا سے مراد کیا ہے؟ یعنی حساب لے گا، اور حساب دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کا اختتام اس طرح کیا گیا کہ لوگوں کے سامنے بات واضح کر دی گئی کہ جو احکامات اس صورت میں دیے گئے ہیں وہ مشورہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے جسے نافذ ہی ہونا چاہیے، اور اہل ایمان کو اس کے نفاذ کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، یعنی اسلامی ریاست کا قیام ممکن بنایا جائے جس کے اندر یہ سارا نظام جو ہے، جو قوانین ہے ان کا نفاذ ہو سکے اور معاشرت جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔